ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں تھوڑے مٹھے ہی رکھو ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پہ ہر خطیب اپنے ذوق کے مطابق بات کرتا ہے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میرا ذوق خالق مسلک عقیدے اور نظریے کا ذوق ہے میں اپنی گفتگو کو صرف الفاظ کی تصنع اور بناوٹ میں پیش نہیں کرتا بلکہ اپنے مسلک کے آپ کی خدمت میں نظریات کے دلائل پیش کرتا ہوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پہ گفتگو وہ کرنی ہے کہ جس سے ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک اور عقیدہ اور نظریہ کھل کر سامنے آئے اور دور حاضر میں پیدا ہونے والے فتنوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور جس جگہ سے فتنہ وجود لیتا ہے
آپ حضرات کے علم میں ہے کہ فتنے کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن، اس کو کبھی لوگ بیان یوں بھی کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، کبھی اس کا طرز یہ اختیار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کلام اللہ ہے اور اس کلام اللہ کی عملی تفسیر کا نام رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش یوں کروں گا، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت نام ہے احکام خداوندی کو بجا لانا، اور احکام خداوندی پہ عمل وہی بندہ کرتا ہے۔ کسی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے آدمی حکم کرنے والے کی ذات کو دیکھے یا حکم کرنے والے کی بات کو سنے۔ ہم اگر اللہ کے احکام پہ عمل کریں تو یا اللہ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں، جبکہ کوئی بندہ عام اسباب کے درجے میں خدا کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتا، خدا کی بات کو سن بھی نہیں سکتا، تو جب اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہ سکے، اللہ کی بات کو سن بھی نہ سکے، تو اللہ کے احکام پہ عمل کیسے کریں گے؟ میں مثال سے بات عرض کرتا ہوں، کسی شخص کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا آپ کسی کو دیکھیں یا آپ کسی کو سنیں یا کسی کو چھوئیں اور محسوس کریں۔ ایک آدمی جو آنکھوں سے اندھا ہے وہ بات کرنے والے کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن بات کرنے والے کی بات کو سنتا ہے، عمل کر لیتا ہے۔ کبھی دیکھتا نہیں، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، اور کبھی کو بندہ سنتا نہیں، محض دیکھتا ہے اور بات سمجھ لیتا ہے۔ آپ کسی بندے کو یوں ہاتھ سے اشارہ کریں تو یہ سمجھیں گے مجھے بلا رہا ہے۔ آپ یوں ہاتھ سے اشارہ کریں تو بندہ سمجھتا ہے کہ پانی مانگ رہا ہے، حالانکہ میں بولا تو نہیں ہوں، لیکن اشارے سے بات سمجھ آئی ہے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جو گونگے اور بہرے اور اندھے معذورین کے سکول بنے ہیں، ان کو جو کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے اس میں حروف خاص انداز میں ابھرے ہوتے ہیں، وہ اس میں ہاتھ لگا کے محسوس کرتا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ دیکھتا بھی نہیں، یہ سنتا بھی نہیں، لیکن محسوس کرتا ہے چھو کر اور بات سمجھتا ہے۔ پتہ چلا کبھی بات سمجھ آتی ہے دیکھنے سے، کبھی بات سمجھ آتی ہے سننے سے، کبھی بات سمجھ آتی ہے چھونے سے۔ اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی ذات کو چھو بھی نہیں سکتے، تو پھر اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اس کے لیے حق جل مجدہ نے اس امت کو ایسا پیغمبر دیا ہے جس پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور جس پیغمبر نے خدا کی بات کو سنا ہے۔ اس پیغمبر کو صاحب قرآن کہتے ہیں جس نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو سنا ہے، اور میرے اللہ نے اس پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ اعلان یہ کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا پیغمبر جو بات کہتا ہے اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کہتا، اگرچہ زبان میرے پیغمبر کی ہوتی ہے لیکن بات یہ میری کرتا ہے، زبان اس کی ہے اور بات میری ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں ارشاد فرماتے ہیں، حلقہ مثنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اگرچہ یہ بات خدا کے بندے کی زبان سے نکلی ہے لیکن یہ بات خدا کے بندے کی نہیں بلکہ خدا کی بات ہے۔
تو اللہ نے اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر کو درمیان میں واسطہ بنایا۔ اللہ کی گفتگو کا نام کلام اللہ ہے، اور اللہ کے اس نمائندے کا نام جس نے خدا کی گفتگو سنی، امت کو سمجھائی ہے، اس پیغمبر اور خدا کے نمائندے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ خدا کی گفتگو کا نام قرآن ہے، اس گفتگو سمجھانے والے کا نام صاحب قرآن ہے۔ اب میں یوں کہوں گا، اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکالیں، قرآن کے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دیں، قرآن کا معنی بھی نہیں ملتا۔ اگر الفاظ قرآن لینے ہیں تو بھی پیغمبر کی ذات دے گی، اگر الفاظ قرآن کا معنی لینا ہے تو بھی پیغمبر کی ذات دے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے میں اس عنوان پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہوگی، لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کلام جس زبان میں ہے اس زبان کو سمجھیں۔ نمبر 2، وہ کلام جس پس منظر میں ہے اس کلام کے پس منظر کو سمجھیں۔ نمبر 2، کلام بیان کرنے والے کی متکلم کی مراد کو سمجھیں۔ میری اس بات پہ توجہ دینا، دنیا میں کسی بھی خط اور کلام کو سمجھنے کے لیے نمبر 1 اس کلام کی زبان کو سمجھیں، نمبر 2 اس کلام کے پس منظر کو سمجھیں، بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، کس ماحول میں گفتگو یہ کی گئی ہے، نمبر 3 یہ سمجھیں اس متکلم کی مراد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرتا، میں نے صرف صاحب قرآن کے عنوان پہ بات کرنی ہے۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے نمبر 1 عربی زبان کو سمجھیں اور عربی زبان کو محاورات عرب کے ساتھ سمجھیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کی آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول سمجھیں۔ نمبر 3 قرآن کریم کے متکلم جو اللہ ہے، اللہ کی مراد کو سمجھیں۔ عربی زبان سمجھ آتی ہے لغت عرب سے، عربی زبان اور قرآن کا پس منظر سمجھ آتا ہے پیغمبر کے صحابہ سے جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، اور کلام اللہ کی مراد، متکلم کی مراد سمجھ آئے گی جب اللہ بیان کرے گا۔ اللہ بیان کرے بھی تو ہم سن نہیں سکتے، پھر اللہ کی مراد کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ اور ہمارے درمیان ایک ذات پیغمبر ہے جسے نمائندہ خدا کہتے ہیں، وہ خدا کی مراد خدا سے سمجھتے ہیں اور امت کو خدا کی مراد سمجھاتے ہیں۔ اگر لغت عرب نہ آئے، یہ مضمون تھوڑا سا علمی ہے، سمجھنے میں تھوڑی سی دقت لگتی ہے، لیکن میں نے اس مضمون کو بیان نہیں کرنا، یہ میں نے صرف اشارے دیے ہیں اہل علم حضرات کے لیے کہ اگر تفسیر قرآن پہ بات کرنی ہو تو عنوان ذہن میں رکھے۔ تو قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے نمبر 1 لغت عرب سے عربی زبان کو محاورات کے ساتھ سمجھیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کا شان نزول پیغمبر کے صحابہ سے سمجھیں۔ نمبر 3 قرآن کریم کی مراد پیغمبر کی ذات سے سمجھیں۔ محض لغت عرب سے قرآن سمجھ نہیں آتا، لغت عرب بھی معلوم ہونی چاہیے، اصحاب پیغمبر سے تعلق بھی چاہیے، پیغمبر کی ذات سے تعلق بھی چاہیے، تو پھر قرآن کریم سمجھ آتا ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں عرض یہ بات کرنی ہے، قرآن کریم الفاظ خداوندی کا نام ہے، اور قرآن کریم جس شخصیت نے سمجھانا ہے اس کا نام پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیغمبر کے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 الفاظ قرآن امت کو دینا، نمبر 2 الفاظ قرآن کا معنی دینا۔ یہ بات میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی امت کو الفاظ قرآن بھی نہ ملتے، اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی امت کو قرآن کا معنی بھی سمجھ نہ آتا۔ آپ کہو گے اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل کے طور پہ قرآن کی 2 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی الفاظ قرآن بھی نہ ملتے، اگر پیغمبر کی ذات نہ ہو قرآن کا معنی بھی نہیں ملتا۔
جہاں تک تعلق الفاظ قرآن کا ہے، آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ سنتے رہتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے پیغمبر، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا، اس قرآن کریم کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر براہ راست قرآن پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ذرات میں بکھر جاتا، لیکن یہ قرآن براہ راست پہاڑ پہ خدا نے اتارا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن خدا نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا ہے اور پھر پیغمبر کی زبان مبارک سے نکالا ہے۔ پیغمبر کے مبارک سینے اور پیغمبر کی زبان مبارک کا نتیجہ ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، آج اس قرآن کریم کو یہ جامعہ مسجد آمنہ میں پڑھنے والا 11 اور 12 سال کا طالب علم اپنے سینے میں اٹھا رہا ہے۔ ایک بندے کو سمجھ نہیں آتی، اگر قرآن اتنا ثقیل ہے کہ جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر یہ 12 سال کا بچہ کیسے اٹھاتا ہے؟ اس عقدے کو حل کیا ہے دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے۔ میں نے ایک بار بیان کیا کہ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس عقدے کو سمجھنا ہو تو پھر مثال کے ساتھ سمجھو، جیسے آسمان پہ سورج ہوتا ہے اور آسمان پہ چاند نکلتا ہے، کہتے ہیں سورج کو منیر کہتے ہیں اور چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے روشنی لیتا ہے۔ فرماتے ہیں سورج کو دیکھو، اس کی تپش کے سامنے اگر انسان بیٹھے، سورج کی تپش کو وجود برداشت نہیں کرتا۔ اگر سورج کو دیکھو تو سورج کی روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کرتی، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ لیکن چاند کے سامنے بیٹھے تو چاند کی ٹھنڈک سے جسم لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر چاند کی نورانیت کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ قاری محمد طیب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، آنکھ جلالی روشنی کو برداشت نہیں کرتی۔ سورج کو دیکھو تو جلال والا ہے، سورج کی تپش بھی جلالی ہے، اس کو وجود برداشت نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ چاند جمال والا ہے، سورج کی جلالی روشنی جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو وجود کو سہنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی جلالی تپش جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو بدن کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ سورج جلال والا تھا، روشنی جلالی تھی، سورج جلال والا تھا، اس کی تپش جلالی تھی۔ چاند جمال والا ہے، چاند کی روشنی جمالی ہے، چاند جمال والا ہے، چاند کی ٹھنڈک بھی جمالی ہے۔ سورج کے جلال کی وجہ سے آنکھیں بھی لاجواب تھی، سورج کے جلال کی وجہ سے بدن بھی لاجواب تھا۔ لیکن جب جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے، جب جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزری ہے، آنکھ بھی سہ گئی ہے، جسم کو لذت آ گئی ہے۔ خدا کا کلام جلال والا تھا، اگر سیدھا پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ خدا کا جلالی کلام پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اترا ہے، حضور کے جمالی سینے کی برکت ہے۔ جس کلام کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکا، اسے آمنہ مسجد کا 10 سالہ بچہ اٹھا رہا ہے۔ اگر پیغمبر کا جمال درمیان میں نہ آتا، مجھے بتاؤ الفاظ قرآن بھی امت کو نہ ملتے۔ اگر صاحب قرآن نہ آتا، الفاظ قرآن نہ ملتے۔ الفاظ قرآن اس لیے یہ میرے پیغمبر کے جمال کی برکت ہے، نبوت کے جمال کو درمیان سے نکال دے تو بندے کو الفاظ قرآن بھی یہ مل نہیں سکتے۔ میں یہ بات کبھی بطور لطیفے کے کہتا ہوں، آپ حضرات نے کئی بار مشاہدہ کیا، کسی قاری صاحب کو دیکھ لو، اس کو دیکھ کر بھی بچہ ڈرتا ہے، اور کسی شیخ الحدیث کو دیکھ لو، اس کی طرف طالب علم لپک کر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے وجہ پہ غور کیا ہے کہ قاری صاحب کی کلاس میں جاتے ڈر کیوں لگتا ہے اور شیخ الحدیث کی کلاس میں جانے کو دل کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری صاحب جلالی کلام کے ترجمان ہیں، شیخ الحدیث جمالی کلام کا ترجمان ہے۔ یہ قرآن پڑھاتا ہے جو جلال والا ہے، اور استاد الحدیث حدیث پڑھاتا ہے جو جمال والا ہے۔ قاری پر کلام جلالی کا اثر ہے، استاد الحدیث پہ کلام جمالی کا اثر ہے۔
نہ قاری صاحب کا قصور ہے، نہ استاد الحدیث کا کوئی کمال ہے، اس پہ جلال کا اثر ہے اور اس پہ جمال کا اثر ہے۔ یہ جلال کی برکت ہے کہ بچہ ڈر گیا ہے، اور وہ جمال کی برکت ہے کہ بچہ دوڑ کر آ گیا ہے، ورنہ اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے۔ جلال اور جمال میں فرق تو پڑتا ہے نا۔ میں ایک نکتہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہماری 5 نمازیں ہیں، فجر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں، لیکن کبھی اس پہ بھی آپ نے غور کیا، فجر مغرب عشاء کی نماز میں قاری قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے، ظہر عصر کی نماز میں قاری قرآن آہستہ پڑھتا ہے۔ آپ کو یہ حدیث میں یوں آیا ہے، میں یوں کی بات نہیں کرتا، میں وجہ کی بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے اللہ کی ایک صفت جلال ہے، میرے خدا کی دوسری صفت جمال ہے۔ جب کوئی بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے بولنے کی ہمت نہیں کرتے، اور جب کوئی بڑا جمال میں ہو تو چھوٹے کھیلنے بھی لگ جاتے ہیں۔ گھر میں جاؤ، باپ جلال میں بیٹھا ہو تو ماں بھی کہتی ہے خاموش ہو جا، ابو بڑے غصے میں ہے، اور اگر اس جمال میں بیٹھا ہو تو وہی بچہ اپنے باپ کے کندھے پہ سوار ہو کے اپنے باپ سے ٹھکیلیاں کرتا ہے۔ میرے خدا کی صفت جلال بھی ہے، میرے خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، زور اثر میں بلند آواز سے تلاوت کی ہمت نہیں پڑتی، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے ہے۔ یہ فجر مغرب عشاء کو جو قرات جہری ملی ہے، یہ میرے خدا کی صفت جمال کی وجہ سے ہے۔ زور اثر میں قرات سری ملی ہے، یہ میرے خدا کی صفت جلال کی وجہ سے ہے۔ دل میں صفت جلال کا ظہور ہے، جس کا نتیجہ تلاوت آہستہ ہے۔ رات کو صفت جمال کا ظہور ہے، جس کا نتیجہ تلاوت اونچی آواز سے ہے۔ یہ جلال اور جمال کا اثر چلتا ہے۔ بلکہ میں ایک بات اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، میرے اللہ کی صفت جلال بھی ہے، میرے اللہ کی صفت جمال بھی ہے۔ میرے پیغمبر پہ دونوں صفتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کبھی نبی صفت جلال کا پرتو بنتا ہے، کبھی نبی صفت جمال کا پرتو بنتا ہے، کبھی صفت جلال کا عکس بنتا ہے، کبھی صفت جمال کا عکس بنتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور میرے پیغمبر کی جتنی صفات ہیں، ان صفات کا خلاصہ میرے پیغمبر کی 2 صفتیں ہیں، ایک صفت نذیر ہے اور ایک صفت بشیر ہے۔ یہ صفت نذیر جلال کا پرتو ہے، یہ صفت بشیر یہ جمال کا پرتو ہے۔ ہماری امت میں 2 طبقے چلتے ہیں، ایک طبقے کو فقہا کہتے ہیں، ایک طبقے کو صوفیاء کہتے ہیں۔ صوفیاء پہ صفت بشیر کا ظہور ہوتا ہے، فقہا پہ صفت نذیر کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ڈرا کے احکام دیتے ہیں، وہ خوشخبریاں دے کے امت کو احکام پہ لے آتا ہے۔ اور میں کبھی ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ ورلڈ لیول پہ 2 جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک جماعت کا نام تبلیغی جماعت ہے اور ایک جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ میں نے ساتھی سے کہا، میں نے پشاور کل علماء کے مجمع میں کہا، آپ نے دونوں کی مناسبت پہ غور کیا ہے؟ امت کے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 ان کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ ایمان اور اعمال پہ امت آتی ہے فضائل کی وجہ سے، ایمان و اعمال بچتا ہے دلائل کی وجہ سے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے والی محنت فضائل والی ہے جو تبلیغی جماعت کرتی ہے، ایمان اور اعمال کے بچانے والی محنت دلائل والی ہے جو اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے۔ ان کو صفت بشیر ملی ہے، انہیں صفت نذیر ملی ہے۔ صفت بشیر بھی عکس پیغمبر ہے، صفت نذیر بھی عکس پیغمبر ہے۔ نذیر میں تو دلائل چلتے ہیں، بشیر میں فضائل چلتے ہیں۔ اب اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے نا۔ اب بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ صفت بشیر صفت نذیر دونوں عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں بنا دے، اللہ دونوں صفت کا مظہر بتا دے۔ اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، میرے نبی پہ صفت جلال کا ظہور بھی ہے اور صفت جمال کا ظہور بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ صفت جلال کا ظہور بھی ہے، صفت جمال کا ظہور بھی ہے۔ میرے پیغمبر مظہر الصفات بنتے ہیں، اور پھر میرے پیغمبر کے صحابہ میں میرے نبی کی صفتیں تقسیم ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، ان میں حضرت عمر بن خطاب نظر آتے ہیں۔ آپ کو کہ صحابہ تو اور بھی ہیں، میں نے کہا مجھے اوروں سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ 2 وہ ہیں جو میرے پیغمبر کے ساتھ آرام فرما ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں اور ایک میرے پیغمبر کے عمر بن خطاب ہیں۔ ان دونوں کو وہ مقام حاصل ہے جو باقی اصحاب پیغمبر کو نہیں ہے۔
یہ میرے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریبی کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو صفت جمال میں درجہ کمال کو پہنچا ہے، ایک ان میں وہ تھا جو صفت جلال میں درجہ کمال کو پہنچا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس واقعے کو بطور دلیل کے آپ پیش کیا نہیں کرتے۔ آپ نے واقعہ سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کی خلوت میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن آہستہ پڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو اٹھے تو قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ صدیق سے پوچھا کہ تم قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا جو میرے ساتھ سوئے پڑے ہیں کہیں یہ اٹھ نہ جائے۔ عمر بن خطاب سے پوچھا تم اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں جو اٹھ کے پڑھتا ہوں یہ کیوں سویا ہوا ہے، یہ اٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ صدیق پہ عکس جمال کا تھا، عمر پہ عکس جلال کا تھا۔ ایک جلال والا تھا، ایک جمال والا تھا، دونوں نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں۔ جلالی صفت پیغمبر کے ساتھ ہے اور جمالی صفت بھی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک جلال میں درجہ کمال کو پہنچا، اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور ایک جمال میں درجہ کمال کو پہنچا، اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ چلے میں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کے بات والوں میں دیکھو، ایک حضرت ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ نظر آتے ہیں۔ میں ان دو کی مثال کیوں دیتا ہوں کہ بعد میں ایک امام گزرا جسے امام بخاری کہتے ہیں، اور ایک امام گزرا جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں ایک اصول عرض کرتا ہوں، میں خصوصاً طلبہ سے کہتا ہوں میرے اصول کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرمائیں، پھر اس پہ دلائل کو جمع کریں۔ میں اصول عرض کرتا ہوں، ایک امام جسے مجتہد کہتے ہیں، دوسرا امام مجتہد ہے۔ اگر دو مجتہد اماموں میں اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلے کے لیے پیغمبر کے صحابی کو پیش کرتے ہیں، اور اگر میرے نبی کے دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلے کے لیے کبھی نبی اور کبھی ملائکہ کو پیش کرتے ہیں۔ مجتہد کو معجور کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، اور نبی کو معصوم کہتے ہیں۔ اگر دو معجوروں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں محفوظ آتا ہے، دو محفوظوں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں معصوم آتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ ساری سمجھ آئی تو بہت اچھا، نہ سمجھ آئی تو پھر صحیح۔ میں کبھی اب آپ سے کہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں مجبور ہوں کہ بالکل ایسا بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں نے دلائل کے ساتھ چلنا ہے۔ آج نہ سمجھ آئے آپ اس کیسٹ کو لے لیں، گھر بیٹھ کے پھر سنیں انشاءاللہ۔ میں حدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کبھی میں پونے گھنٹے میں اتنا مواد دیتا ہوں کہ جو آپ کو 5 گھنٹوں میں نہیں ملنا۔ صرف اس پونے گھنٹے کے بیان کو سنیں، بعد میں ان سے کیسٹ لے لیں، پھر گھر میں خلوت میں بیٹھ کے بیان کو سنیں، پھر اس کو دلائل کو لکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس پون گھنٹے کے بیان پہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ عام بندہ سمجھتا ہے جی پونے گھنٹے بیان ختم ہو گیا۔ میں نے کہا پونے گھنٹے میں میں نے 5 گھنٹے کے دلائل جمع کیے ہیں۔ اتنا بڑا میں نے اصول عرض کیا، اگر دو مجتہدین میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں کسے پیش کرتے ہیں؟ صحابی کو۔ دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں کسے پیش کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر کے نبیوں کو یا فرشتوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے امام شافعی کچھ اور کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے ہیں۔ جب دونوں میں اختلاف ہے بتائیں دونوں میں سچا کون ہے، دونوں میں غلط کون ہے؟ میں نے کہا فیصلہ پیغمبر کے صحابہ سے کرا لیتے ہیں۔ ایک مسئلے میں پیغمبر کا صحابی ایک رائے دیتا ہے، دوسرے مسئلے میں دوسرا رائے دوسری دیتا ہے۔ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہم بھی مان لیتے ہیں۔ دو صحابی سفر میں گئے ہیں اور ان کو سفر میں پانی نہیں ملا۔ سنن نسائی کتاب التیمم میں یہ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا، ابھی نماز کا وقت موجود تھا کہ پانی مل گیا۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ ابھی میں وضو کروں گا، نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ پانی نہ ملے تیمم کرو۔ میں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، لیکن چونکہ پانی مل گیا ہے مجھے نماز پڑھنا دوبارہ ضروری ہے، ابھی نماز کا وقت جو باقی ہے۔ دوسرے فرمانے لگے نہیں، قرآن کا حکم یہ ہے پانی نہ ملے تیمم کرو، میں نے حکم پہ عمل کر لیا، اب پانی مل جائے گا تب بھی میں وضو کر کے نماز نہیں لٹاؤں گا۔ ایک نے نماز دوبارہ پڑھ لی اور ایک نے دوبارہ تو نہیں پڑھی، اسی نماز کو بحال رکھا۔ یہ دونوں میرے پیغمبر کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے، کہا جی ہمارے درمیان اختلاف ہوا، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اب ایک کی رائے کیا ہے؟ نماز دوبارہ پڑھے، اور ایک کی رائے کہ دوبارہ نہ پڑھے۔ اس دور میں اللہ کا شکر یہ ہے کوئی غیر مقلد موجود نہیں تھا، وگرنہ وہ کہتا ان میں ایک غلط ہے تو دوسرا ٹھیک ہے، میں دونوں کو ٹھیک تو مان نہیں سکتا۔ اللہ نے اس دور سے ان سے پاک رکھا تھا۔ ان دونوں نے پیغمبر سے پوچھا
میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز کو لٹایا ہے، توجہ رکھنا، جس نے نماز کو لٹایا اس کو اللہ 2 نمازوں کا اجر دے گا، ایک نماز پہلے پڑھی، ایک نماز پھر پڑھی، اور فرمایا جس نے نماز کو لٹایا نہیں ہے قد اصبت سنتا، اصل مسئلہ تیرا ٹھیک ہے، میرے پیغمبر نے دونوں میں سے کسی کو باطل نہیں فرمایا، ایک کو خطا فرمایا، ایک کو ثواب فرمایا۔ تو پتہ چلا جب 2 اماموں میں اختلاف ہو جائے تو عمل ایک پہ کرتے ہیں لیکن مانتے دونوں کو ہیں، میرے پیغمبر نے تصویب ایک کی فرمائی ہے لیکن مانا دونوں کو ہے۔ اور اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو بھی دلیل میں معصوم کا پیش کرتے ہیں۔ میں اللہ گواہ ہے اس پہ واقعات رکھتا ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک واقعہ وہ پیش کرتا ہوں جس میں آج امت مبتلا ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، جلد اول 517 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضور اپنی چارپائی پہ تشریف فرما ہے، انتقال ہو گیا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نانا یہ مت کو وفات پا گئے، میرے نبی تو زندہ ہیں۔ اب عجیب بات ہے، کوئی صحابی کہتے ہیں حضور وفات پا گئے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، ان کو وفات والا نہ کہنا۔ اب دونوں میں فیصلہ کیسے کریں؟ اختلاف صحابہ میں تھا، تو جب صحابی میں اختلاف ہو جائے پھر دلیل میں معصوم کو دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا نبی پاک سو رہے ہیں، 2 فرشتے آگے، ایک فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں حضور تو سو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے نیند سے اٹھے، فرمانے لگے آج میں سویا پڑا تھا، 2 فرشتے آگے، ایک نے کہا حضور جاگتے ہیں، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ فرمایا جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگتے ہیں۔ کیوں؟ جب نبی سو جائیں تو نبی کی آنکھ جاگتی سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے۔ فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، موت اور نیند آپس میں دونوں بہنیں ہیں، موت اور نیند آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ امتی سو جائے تو آنکھ بھی سوتی ہے اور دل بھی سوتا ہے، نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ جب امتی پر موت آئے تو آنکھ اور جسم دل دونوں پہ آتی ہے، اور جب پیغمبر پر موت آئے تو پیغمبر کی روح سمٹ کے دل میں چلی جاتی ہے۔ پیغمبر کی آنکھ پہ موت ہے، پیغمبر دل زندہ ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ حضور جاگ رہے ہیں، دوسرے نے کہا حضور سو رہے ہیں۔ فرمایا جس کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سوئے ہوئے ہیں، اور جس کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، کہا جی حضور وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے، کہا حضور زندہ ہیں، کہا حضور زندہ ہیں۔ مسئلہ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا۔ اب آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو کوئی نہیں جانتا تھا، صدیق اکبر سے زیادہ نبی کے مزاج کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ صدیق اکبر کے مزاج کا اندازہ صرف ایک واقعے سے عرض کریں، میں مثالیں دیتا ہوں، طلبہ واقعات پر جمع کریں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد ابو بکر صدیق ان کو لے کر آئے، نبی کی خدمت میں پیش کیا، کہا یہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضور یہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ فرمایا ان کو وہاں رہنے دیتے، آنکھوں سے نبینے اور بوڑھے ہیں، میں محمد تمہارے گھر پہ آ جاتا۔ کہا نہیں حضور یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، یہ خود چل کے آپ کی خدمت میں آتے۔ حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، توجہ رکھنا، صدیق اکبر کا مزاج سمجھنا۔ حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، رضی اللہ عنہ بن گئے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صدیق اکبر رونے لگے۔ مجھے بتاؤ یہ رونے کا مقام ہے یا ہنسنے کا؟ بھائی جب باپ نے کلمہ پڑھا ہے تو خوش ہونا چاہیے، رونا چاہیے، لیکن صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ پوچھا صدیق کیوں روتے ہو؟ اب صدیق کا مزاج سمجھنا، صدیق کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا آج میرے باپ نے کلمہ پڑھا، میں خوش ہوں، اگر ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہوتا نبی پاک خوش ہوتے، مجھے دکھ یہ ہے کہ جو خوشی خدا نے مجھے دی ہے حضور کو کیوں نہیں ملی۔ مزاج دیکھو اتنی دور تک بندہ کیسے پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ جو خوشی آج مجھے ملی ہے یہ خوشی حضور کو نہیں ملی، مجھے اس پہ دکھ ہے، مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے پر تو خوشی ہے نا،
اتنا مزاج کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تحریکیں تب چلتی ہیں جیسے حضور کو صدیق ملا ہے نا، کوئی تحریک چلانے والے کو یار غار صدیق مل جائے، کسی تحریک والے کو ایک صدیق مل جائے، تحریک کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور جب تک نہ ملے پھر بندہ خدا سے مانگتا رہے اللہ مجھے بھی کوئی صدیق دے دے، وہ صدیق تو نہیں مل سکتا نا، میں یار غار کہہ رہا ہوں۔ خیر بات سمجھنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، وہ حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، حضور کے مزاج کو سمجھتے۔ صدیق اکبر نے کہا عمر بات کو سمجھو، توجہ رکھنا، عمر بات کو سمجھو، جیسے نبی جب سو جائیں اگرچہ دل جاگتا ہے لیکن کہتے تو یہی ہے نا نبی پاک سو گئے ہیں، اگرچہ حضور کا دل زندہ ہے لیکن کہنا تو یہی ہے نا وفات پا گئے ہیں۔ جیسے پیغمبر سو جاتے ہیں اگرچہ دل جاگتا ہے، حضور پہ ظاہری وفات تو آ گئی ہے نا اگرچہ دل زندہ ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، شاید بات لمبی ہو گئی، میں نے کہا دو اماموں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں کسے پیش کرتے ہیں؟ بولو نا، کسے پیش کرتے ہیں؟ چلیں ذوق تازہ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، کبھی علماء پر اعتراض آئے تو دلیل میں صحابی کو پیش کرتے ہیں، کس کو؟ اور جب صحابی پر اعتراض آ جائے تو دلیل میں نبی کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کہ مولانا نے عجیب مضمون چھیڑ دیا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا ہے اور قصیدہ میں لکھتے ہیں اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا اور میں مدینے میں مرتا تو مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جاتے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے تم مولانا قاسم ننوتوی کو اپنا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بحمد اللہ امام مانتے ہیں۔ کہتا ہے انسان ہونا عزت کی بات ہے یا عیب کی؟ میں نے کہا عزت کی بات ہے۔ کہتا ہے تمہارا قاسم ننوتوی تو انسان ہونے پر بھی روتا ہے، کہتا ہے اے کاش میں انسان نہ ہوتا کتا ہوتا، اس کو انسان ہونے پر فخر ہی نہیں ہے، تم نے اس کو امام مانا ہے۔ میں نے کہا پکا رہنا اس بات پہ، اگر یہ دلیل ہے امام نہ مانے۔ توجہ رکھنا، میں دلیل میں صحابی پیش کرنے لگا ہوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، اور یہی واقعہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ایک پرندے کو دیکھا درخت پہ بیٹھا تھا، صدیق اکبر فرمانے لگے طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تم فضائل اعمال پڑھ کے گزر جاتے ہو، میں فضائل اعمال سے اپنے موضوع پہ دلیلیں لے لیتا ہوں۔ آپ نے تعلیم کرائی اور گزر گئے، ہم نے تعلیم کرائی اپنی وہاں سے دلیل لے لی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، تو درخت سے کھاتا ہے، وتستظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، توجہ رکھنا تیرا قیامت کے دن کوئی حساب، اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا، اے کاش بھی صدیق بھی تجھ جیسا۔ میں نے کہا لا فتویٰ، لگا فتویٰ کہ صدیق اکبر کو انسان ہونے پہ آر ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کاش مدینے کا، میں نے کہا تو نے کہا ان کو انسان بننے پہ آر ہے، صدیق اکبر پہ فتویٰ لا، تیرے کفر کی بات میں کرتا ہوں۔ مجھے وہ کہنے لگا نہیں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق جو کہتے تھے نا اے کاش میں پرندہ ہوتا، وہ خدا کے خوف کی وجہ سے کہتے۔ میں نے کہا جو حضرت ننوتوی فرماتے ہیں نا کاش مدینے کا کتا ہوتا، یہ حضور کی محبت میں کہتے ہیں، یہ حضور کی محبت میں کہتے ہیں۔ اب دیکھو عالم پر اعتراض ہو تو دلیل میں کسے پیش کرتے ہیں؟ بولیے نا پیغمبر کے صحابی کو۔ بات لمبی ہو گئی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں عنوان بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بات یہ شروع کی تھی ایک امام بخاری ہے اور ایک امام ابو حنیفہ، توجہ رکھنا نا، ایک امام بخاری اور ایک امام ابو حنیفہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام بخاری اتنے بڑے محدث ہیں اور امام ابو حنیفہ اتنے بڑے محدث تو نہیں ہیں، تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، امام بخاری کی کر لو۔ میں نے کہا تیری دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو بڑا محدث ہو تقلید اس کی کرنی چاہیے۔ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے بڑے محدث کون تھے؟ آپ بتاؤ نا۔ حضرت ابو ہریرہ، توجہ رکھنا، کون تھے؟ حضرت
اور صحابہ نے حضور کے مصلی امامت کے لیے کسے چنا؟ کیوں؟ بڑے محدث کو چن لیتے نا۔ میں نے کہا تیرا اشکال یہ ہے کہ جب بڑے محدث وہ ہیں تقلید ان کی کرو، میں کہتا ہوں بڑے محدث وہ ہیں صحابہ امامت ان کی مان لیتے۔ میں نے کہا جواب تجھے نہیں آنا، لیکن جواب میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک مزاج صدیق کا تھا، پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک مزاج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا مزاج یہ تھا کہ جب لوگ مسئلہ پوچھتے نبی والا مسئلہ بتاتے، لیکن کالا ابو بکر نے کہہ کے بتاتے، کیونکہ ان پہ غلبہ خوف کا تھا کہ الفاظ نبوت میں نقل کرنے میں غلطی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا، حضرت ابو ہریرہ مسئلہ پیغمبر والا بتاتے، لیکن قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے۔ ان پہ غلبہ محبت کا تھا، پیغمبر کے الفاظ کو نقل کرتے۔ جب کوئی مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھتا، نبی والا مسئلہ بتاتے، لیکن قال ابو حنیفہ کہہ کے بتاتے۔ امام بخاری سے مسئلہ پوچھتے، نبی والا مسئلہ بتاتے، قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے۔ امام بخاری کا مزاج حضرت ابو ہریرہ والا ہے، امام ابو حنیفہ کا مزاج امام ابو بکر والا ہے، اور ہمارا مزاج پیغمبر کے صحابہ والا ہے۔ انہوں نے بڑا محدث ابو ہریرہ کو مانا، امامت امام ابو بکر کی مانی ہے۔ ہم نے بھی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو مانا اور تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے، تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے۔ میں اگر اللہ گواہ ہے میں کوئی تعلیق سے بات نہیں کرتا، میں اسی عنوان پہ چلتا جاؤں نا، امام پہ اعتراض ہو دلیل میں صحابی کیسے پیش ہوتا ہے، تو مشش کرو گے کہ ہمارے مسلک پہ کتنے دلائل ہیں، لیکن مسلک کو سنا جو نہیں ہے، کبھی دلائل کی تنقید ہوئی جو نہیں ہے، ایک اعتراض آتا ہے ہم فوراً چرل کر کے پھسل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار یوں نہ کیا کرو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے جملے پہ ناراض نہ ہونا۔ میں نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے اعلیٰ ہے، مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میں ان کی وکالت کر رہا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مدرسے کا طالب علم وہ 14 سال تک دلائل کو پڑھتا ہے، کوئی نکمہ ہے یاد نہیں کرتا لیکن پڑھتا ہے۔ کالج کے نوجوان نے اپنے مسلک کے دلائل کو پڑھا نہیں ہے، جب اس کے سامنے کوئی مخالف اپنا مسئلہ دلیل سے پیش کرے یہ مسلک بدل جاتا ہے، کہتے ہیں میرے مسلک پہ دلیل ہی نہیں ہے۔ مدرسے کے طالب علم کے سامنے کوئی بندہ اپنا مسئلہ پیش کرے اور دلیل پیش کرے، مدرسے کے طالب علم کو دلیل نہ آئے، یہ مسلک کو بدلتا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے دلیل مدرسے کے طالب کو بھی نہیں آئی، وہ مسلک نہیں بدلتا۔ کالج کے طالب علم کو دلیل نہیں آئی، وہ مسلک بدل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مدرسے کے طالب کو دلیل یاد تو نہیں ہے لیکن دلیل سنی ہے، کالج کے طالب کو دلیل یاد بھی نہیں ہے، دلیل سنی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے مسلک پہ دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ مدرسے کا درویش کہتا ہے میرے مدرسے میں دلیل موجود ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ دلیل موجود ہے مگر، اور وہ کہتے ہیں میرے مسئلے پہ دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات کو ذرا مشاہدات کے تناظر میں دیکھو، تم پوری دنیا میں گھوم کر دیکھو، قادیانی ہونے والا تمہیں مدرسے کا طالب نہیں ملے گا، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ مسلک بدل کے لا مذہب ہونے والا تمہیں مدرسے کا طالب نہیں ملے گا۔ ذاکر نائک سے عشق و محبت کرنے والا تمہیں مدرسے کا طالب نہیں ملے گا، کیونکہ کالج کے نوجوان نے کبھی دلیل کو سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے ذاکر نائک کی دلیل کو سنا، اگرچہ غلط تھی، اس نے مان لیا قاری کیسے دلائل دیتا ہے، اور مدرسے کا طالب تو 24 گھنٹے وہ دلائل کی دنیا میں رہتا ہے۔ بتا بلا وہ اس سے متاثر کیوں ہوگا؟ اس نے دلائل سنے نہیں تھے، متاثر ہو گیا۔ یہ دلائل سنتا ہے متاثر نہیں ہوگا۔ بات یہاں سے چلی تھی، میں کہہ رہا تھا ایک قرآن ہے
اور ایک صاحب قرآن ہے۔ یہ قرآن کلام خداوندی کا نام ہے، توجہ رکھنا۔ اور پیغمبر جو صاحب قرآن ہے یہ کلام خداوندی کے ترجمان کا نام ہے۔ پیغام خداوندی کا نام قرآن ہے اور اس پیغام خداوندی کے ترجمان کا نام صاحب قرآن ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دیجئے الفاظ قرآن بھی نہیں ملتے، پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دیجئے تو الفاظ قرآن کا معنی بھی نہیں ملتا۔ توجہ رکھنا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر قرآن کا معنی ہم نے تمہیں دیا ہے، معنی بھی تم نے بیان کرنا ہے۔ آج دیوبند کا موقف بھی یہی ہے، الفاظ قرآن بھی پیغمبر سے لیں گے اور قرآن کا معنی بھی پیغمبر سے لیں گے۔ صاحب قرآن الفاظ قرآن بھی دے گا، صاحب قرآن الفاظ قرآن کا معنی بھی دے گا۔ آج فتنے کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ ایک فتنہ قادیان والا ہے جسے مرزائی کہتے ہیں، ایک فتنہ لاہور والا ہے جسے غامدی اور جسے غلام احمد پرویز والا فتنہ کہتے ہیں، ایک فتنہ بمبئی والا ہے جسے ذاکر نائک کا فتنہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنا، دیوبند والے کہتے ہیں الفاظ قرآن بھی پیغمبر سے لیں گے اور قرآن کا معنی بھی پیغمبر سے لیں گے۔ قادیان والے نے کہا تھا الفاظ قرآن تو مدینے والے سے لیں گے، معنی قادیان کا کریں گے۔ غلام احمد پرویز نے بھی کہا تھا الفاظ قرآن پیغمبر سے لیں گے لیکن معنی میں خود کروں گا۔ یہی بات ذاکر نائک کہتا ہے الفاظ قرآن مدینے والے سے لیں گے، معنی خود کروں گا۔ دیوبند والے کہتے ہیں الفاظ قرآن بھی پیغمبر سے لیں گے، قرآن کا معنی بھی پیغمبر سے لیں گے۔ الفاظ قرآن بھی پیغمبر سے لیں گے اور قرآن کا معنی بھی، بولیے نا، قرآن کا معنی بھی پیغمبر سے لیں گے۔ توجہ رکھنا، اگر آپ اجازت دو، وقت تو پورا ہو رہا ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ ذرا بات سمجھ آئے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، توجہ، وخاتم النبیین۔ اس کا معنی اب یہی آیت قادیانی پڑھتے ہیں، یہی آیت مسلمان پڑھتے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھ کے کافر ہوتا ہے، تم اس آیت پڑھ کو مومن بنتے ہو۔ آدمی کہتے ہیں یار قرآن ایک ہے لیکن پھر فرق کیا ہے؟ توجہ، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے، ہم کہتے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے، وہ کہتے ہیں جی خاتم کا معنی مہر ہے، حضور نبیوں کی مہر ہے، جس پہ مہر لگی ہے وہ نبی بنا ہے۔ ہم نے کہا نبیوں میں آخر ہے، ہم نے کہا جی تم بتاؤ اس آیت کا معنی تمہارے پاس پیغمبر سے موجود ہے، وہ کہتے ہیں موجود تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہاں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں عربی میں لکھا ہے خاتم کا معنی مہر ہے۔ قادیانی ہم سے پوچھتے ہیں تم نے خاتم کا معنی مہر کے آخری کیا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا اس کا معنی نبی نے کیا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر نے کیا کیا؟ حضور فرماتا ہے خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین قادیانی بھی پڑھتا ہے لیکن معنی اپنا کرتا ہے، ہم یہی آیت پڑھتے ہیں اور معنی مدینے والا کرتے ہیں۔ توجہ، اور معنی مدینے، قرآن کی آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ توجہ، قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ تمہاری مسجد کے باہر کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بولو نا۔ اور مرزائی کی عبادت گاہ کے باہر کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ وہ بھی یہ پڑھتا ہے، کلمہ تم بھی یہ پڑھتے ہو، یہ کلمہ پڑھ کے تم مومن ہو، وہ یہی کلمہ پڑھ کے کافر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ہم اس کا معنی یہ لیتے ہیں اس سے مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مدینہ منورہ میں اپنے روضہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں، اور قادیانی کہتا ہے اس محمد سے مراد وہ بے ایمان قادیان والا ہے جو بددیانت، لٹرین اور غلاظت میں مرا ہے۔ آیت تو بھی وہ پڑھتا ہے، آیت وہ بھی یہ پڑھتا ہے، کلمہ تو بھی یہ پڑھتا ہے، کلمہ وہ بھی یہ پڑھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو نے جس نبی سے کلمہ لیا معنی اس نبی سے لیا ہے، اس نے کلمہ اور نبی سے لیا معنی اور بے ایمان سے لیا ہے۔ دیوبند والے کہتے ہیں الفاظ قرآن بھی نبی دیں گے، قرآن کا معنی بھی نبی دے گا، قرآن کا معنی بھی، قرآن کا معنی بھی۔ یہ بات کو مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلو غلام احمد پرویز تو مر گیا، وہ مردود تو دنیا سے چلا گیا، اس پہ میں بات کم کرتا ہوں، لیکن ذاکر نائک تو زندہ ہے نا، میں اس پر بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی ذاکر نائک کے بارے میں بتاؤ، توجہ رکھنا، میں آیات نہیں ایک دو آیت پڑھتا ہوں
سمجھانے کے لیے۔ ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں حقوق نسواں، عورت کے حقوق پہ کتاب آئی ہے، اس میں ذاکر نائک صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں ذرا وہ سنیں۔ خاتون مسئلہ پوچھتی ہے، خاتون مسئلہ پوچھتی ہے کیا عورت ووٹ دے سکتی ہے؟ کہا جی دے سکتی ہے۔ پوچھا عورت کی ووٹنگ پہ دلیل کیا ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے قرآن میں ہے، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، دیکھو آیت کا نمبر بھی بتا دیا ہے۔ اور میں نے کہا نمبر تو بتا دیا، آگے جو 10 نمبری ترجمہ کیا وہ بھی تو سننا، اگلے نمبر بھی تو اس کے گنو نا۔ ایک نمبر تمہیں یاد ہے، اگلے نمبر تمہیں یاد نہیں ہے۔ ذاکر نائک سے پوچھا دلیل، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، فبایعہن تو بیعت کر لیجئے۔ کہتے ہیں جسے آج ووٹ کہتے ہیں، حضور کے دور میں اسے بیعت کہتے تھے، حضور کے دور میں اسے۔ اب مجھے بتاؤ جو آج کے دور کا ووٹ ہے، کیا حضور کے دور میں اسی کا نام بیعت تھا؟ عمران خان آئے ہیں بیعت لینے کے لیے، ووٹ کا معنی بیعت ہے نا، جو کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ بیعت لینے کے لیے۔ کل کو صدر زرداری آئیں گے، کیوں؟ پھر میاں صاحب آئیں گے، کیوں؟ تو دلیل وہ قرآن کی ذاکر نائک سے لے لیں گے، بھئی حضور کے دور میں ووٹ کا معنی بیعت تھا، ہم حضور کے دور میں ووٹ کا معنی بیعت تھا، ہمارے دور میں بیعت کا معنی ووٹ ہے، ہم تو نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، آپ یہ مان لو گے؟ اب ذاکر نائک نے جرم کیا کیا؟ الفاظ قرآن تو نبی سے لے لیے ہیں لیکن معنی پیغمبر سے نہیں لیا۔ میں نے کہا کم عقل تو آیت پوری پڑھ لیتا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ایمان والی عورتیں ہیں، 6 شرطوں کے ساتھ ان کو بیعت کرنا۔ کتنی شرطیں؟ 6 شرطوں کے ساتھ بیعت کرنا۔ جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، آپ کی پیغمبر بات مانیں۔ فبایعہن، اب ان سے بیعت لے لینا، ان کے لیے معافیاں بھی خدا سے مانگ لینا۔ آج کے دور میں عورت اس لیے ووٹ دیتی ہے نا، میں شرک نہیں کروں گی، میں پردہ کروں گی، عمران خان بیعت کرتی ہوں۔ کیا یہی معنی اس کا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، اب بتاؤ ذاکر نائک کا جرم سمجھ آیا؟ میں ابھی دسمبر کے درمیان میں دبئی شارجہ کے سفر پہ تھا، ذاکر نائک ایک معتقد سے گفتگو ہوئی، منکر حدیث بھی تھا، مجھے وہ کہنے لگا کہ ذاکر نائک تو بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا میں اس پہ بات نہیں کرتا، تو ذاکر نائک کا معتقد ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس کے فتوے کو مانتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا فتویٰ میں پیش کرتا ہوں، عمل تو مجھے کر کے دکھا۔ کہتے ہیں جی پیش کریں۔ میں نے کہا ذاکر نائک کا فتویٰ ہے، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، بتائیں کچھوے اور مینڈک کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک نے قرآن پڑھا، کہتے ہیں قرآن کریم میں لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا اس کے کباب بنا لے، اس کی شامی تیار کر کھا لے گا۔ کہتے ہیں کراہت آتی ہے۔ میں نے کہا تیرے بڑے عالم کا فتویٰ ہے، اب مان لینا۔ کہتے ہیں یہ بھی ہے۔ میں نے کہا کھول چینل کھول، ذاکر نائک سی ڈی میں تجھے بتاتا ہوں، تو نکال کے دیکھ لے۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چونکہ اس نے اپنے دلائل سنے نہیں تھے، ادھر چلا گیا۔ مدرسے کا درویش اپنے دلائل سنتا ہے، اس کو دلیل نہ بھی آئے تو بدلتا نہیں، وہ کہتا ہے میرے استاد جی کو دلیل آتی ہے، نکمہ میں ہوں کہ میں نے یاد نہیں کی۔ میں بتا یہ رہا تھا قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پہ لمبی تقریر یاد نہ رہے تو خلاصہ تو یاد رکھ لو گے نا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے، الفاظ قرآن بھی صاحب قرآن سے اور قرآن کا معنی بھی صاحب قرآن سے۔ الفاظ قرآن نہ لو تب بھی ضلالت ملتی ہے، اس پیغمبر سے قرآن کا معنی نہ لو تب بھی ضلالت اور گمراہی ملتی ہے۔ پیغمبر چونکہ نمائندہ خدا ہے، الفاظ قرآن بھی دیتے ہیں اور معنی بھی دیتے ہیں۔ دعا یہ کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو پیغمبر سے الفاظ قرآن بھی اور پیغمبر سے قرآن کے معنی بھی لینے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔